ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے۔ دوسری چیز ہے کرنسی کی خرید و فروخت اور نسیہ کی شرط۔ آج کل کرنسی کی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے بہت زیادہ آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ ایک ہی جنس سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایک جنس ہے وہ، تو اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ مثلا پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ اگرچہ اس کو آپ پیسہ کہیں، وہ روپے کہیں، وہ سکہ ہو، وہ نوٹ ہو، وہ ایک جنس ہے۔ وہ نیا نوٹ ہے، وہ پرانا نوٹ ہے، وہ ایک جنس ہے، لہذا اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آپ پاکستان کے 50 روپے 60 روپے بھی نہیں بیچ سکتے، نقد بھی نہیں کر سکتے، ادھار بھی نہیں کر سکتے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ خاص کر جو کنڈکٹر حضرات ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کو ٹھپوں کی ضرورت ہوتی ہے، سکوں کی، تو شام کے وقت یا کسی وقت دن میں بعض بچے آتے ہیں، ان سے ٹھپے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرتے کیا ہے جی، وہ 100 روپے دے دیتے ہیں، ادھر سے سکے جو ہے 90 یا 95 سکے ملتے ہیں، اور ادھر سے 100 روپے دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے، میں نے آپ سے ابھی عرض کر دی، ایک جنس ہے، ایک پیسے کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ناجائز۔ اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بچے سے یہ جو سکے لیتے ہیں 90-95 سکے لے لیں، اور بچے کو کہہ دیں کہ آپ ہمیں 1-2 ٹافیاں بھی دے دیں۔ 1-2 ٹافیاں لے لیں وہ بچے سے، تو 5 روپے یا 10 روپے جو بچہ کاٹ رہا ہے تو ٹافیوں کے بدلے میں ہو جائے گی۔ ایک ٹافی آپ 10 روپے کی بھی بیچ سکتے ہیں، 5 کی بھی بیچ سکتے ہیں، 15 کی بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ایک جائز صورت نکل آئے گی۔ اور دوسری صورت یہ نکل سکتی ہے کہ بچے سے کہا جائے کہ آپ جو ہے ہمارے لیے سکے اکٹھے کریں، یہ کام کیا کریں ہمارے لیے، ہم آپ کو الگ سے اجرت دیں گے، چونکہ آپ ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں روزانہ، یومی آپ کو ہم 20 روپے دیں گے، 30 روپے دیں گے، وہ آپ کی اجرت ہوگی، لیکن جو ہے یہ جو آپ سے ہم 90 روپے یا 95 روپے لے رہے ہیں اس کا عوض نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک جائز صورت دوسری نکل سکتی ہے۔ یہ تو بات میں آج کر رہا تھا ایک ملک کی کرنسی کے حوالے سے۔ اگر 2 ملکوں کی کرنسی ہو، مثلا پاکستانی روپے ہے، سعودیہ کا ریال ہے، امارات کا درہم ہے، ڈالر ہے، وغیرہ ذالک، تو 2 ملکوں کی کرنسیاں جو ہے وہ 2 جنس ہوتی ہے، شمار ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے نا، اس کا ایک ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے سرکار کی طرف سے، ایک سرکاری ریٹ ہوتا ہے۔ مثلا ڈالر ہے، آج کل ہو سکتا ہے کہ اس کا سرکاری ریٹ جو ہے 135 روپے کے لگ بھگ ہو، لیکن مارکیٹ میں اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر 135 ہے سرکاری ریٹ، وہ سرکاری ویلیو اس کی قیمت، تو مارکیٹ میں ہو سکتا ہے 140، ٹھیک۔ اب جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 2 ملکوں کی کرنسیاں جو ہے وہ مختلف جنس شمار ہوتی ہے، کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں، سرکاری ریٹ پر بھی ڈالر کو بیچ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بازاری ریٹ ہے، چونکہ جب وہ جنس ہی بدل گئی تو اس ریٹ پر بھی آپ بیچ سکتے ہیں، یعنی سرکاری ریٹ سے زیادہ پر بیچنا یہ سود ہو جائے گا، جائز نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جب ایک دفعہ جنس ہی بدل گئی تو جنس بدلنے کی صورت میں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کمی بیشی تو ہو سکتی ہے۔ آیا اس میں ادھار بھی ہو سکتا ہے، ادھار بھی چل سکتا ہے۔ ادھار کا کیا مطلب کہ مثلا امریکی ڈالر ہے، اس کا جو ہے وہ 135 روپے، جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا قیمت ہے پاکستانی، تو کسی سے یہ کہنا کہ آج جو ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے 135 روپے کا ہے فی الحال، آپ نے 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد مجھے 140 کا دینا ہے، 140 کے حساب سے
واپسی کرنی ہے 145 کے حساب سے، آیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ جب ایک دفعہ جنس بدل گئی، کمی بیشی جائز ہو گئی، تو ادھار بھی جائز ہونا چاہیے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ہم جو ہے ادھار کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ادھار کی اجازت ہم نے دے دی تو پھر اس صورت میں سود کا دروازہ کھل جائے گا۔ لہذا اگر وہ ادھار بیچتا ہے تو پھر وہ سرکاری ریٹ پر، جو سرکاری ریٹ ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کر 135 روپے جو بھی ہے، بازاری ریٹ پر، ورنہ تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ آپ 135 روپے پاکستانی کو جو ہے وہ بیچ رہے ہیں 140 روپے کے عوض میں۔ لہذا اگر ادھار معاملہ کرنا ہے تو پھر وہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہی اسی کو بنیاد بنانا چاہیے، نہ کہ اس سے کمی بیشی کر کے۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ سے